بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تعارف بیان کریں گے ایسے ہیرے کا جس کی ساری زندگی درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری ہے۔ مدارس کے نصاب میں شامل کئی مشکل کتابوں کو انہوں نے سال کر کے جامع انداز میں مرتب فرمایا ہے۔ وہ اب تک 40 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، جن میں 6 جلدوں پر مشتمل ایک ذہین تفسیر قرآن کریم بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد انور بدخشانی مدظ اللہ علی ملکی ممتاز دینی درس کا دیوبند ثانی جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے نائب شیخ الحدیث ہیں۔ مولانا کا شمار دور حاضر کے راسخ علماء کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں علماء کے استاذ ہیں۔ مولانا بدخشانی صاحب کو حق تعالی نے تمام علوم میں بالعموم اور قرآنی علوم میں بالخصوص مہارت سے نوازا ہے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے فارسی ترجمہ قرآن کریم کو سعودی حکومت نے منتخب کر کے اپنے سرکاری مطبع سے چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو افغانستان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کے حجاج کرام و عمرہ زائرین کو واپسی پر سعودی حکومت کی جانب سے بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، جبکہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی اس ترجمے کے بے شمار نسخے رکھے گئے ہیں، جن سے فارسی دان حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا بدخشانی صاحب اکابر علماء کرام کا اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ محدث جلیل علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بھی اپنی فرشتہ سے صاحبزادی کا رشتہ ان کو دیا تھا۔ مولانا محمد انور بدخشانی صاحب اپنی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں 1943 کو شمالی افغانستان کے صوبہ بدخشان کے گاؤں زردہ میں پیدا ہوا۔ پھر والدین کے سائے میں میری تربیت مکمل اسلامی تربیت ہوئی۔ میرے چاچا شیخ محمد شریف رحمہ اللہ اپنے وقت کے مشہور علماء کرام میں تھے۔ وہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ہندوستان سے دینی علوم کی تحصیل کے بعد بدخشاں واپس آ کر یہیں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ یوں ہمارا گھرانہ علم اور اسلامی ثقافت کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے فطری طور پر بھی میں دینی علوم کے حصول کی طرف مائل ہوا۔ جب میری عمر 12 برس ہوئی تو میں نے قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ بعد ازاں فارسی کی بنیادی کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران میں نے کتابت بھی سیکھی۔ جب میری عمر 15 برس کی ہوئی تو میں اپنے چاچا مولانا محمد شریف رحمہ اللہ سے عربی صرف و نحو، لغت اور فقہ کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اس زمانہ میں درجات اور کلاسوں کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی عمر کے لحاظ سے کتابیں منتخب کر کے استاد سے پڑھتے تھے۔ بدخشان میں بنیادی تعلیم حاصل کر کے میں تخار چلا گیا۔ وہاں میں نے ریاضی، فلکیات، نحو، منطق، بلاغت، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ یہاں بھی کلاسوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ تخار میں میری تعلیم کا سلسلہ 6 برس تک جاری رہا۔ وہاں میں نے مولانا خلیل الرحمن فرخاری صاحب سے فقہ کے علاوہ تفسیر کی بنیادی علوم بھی سیکھے۔ مولانا خلیل فرخاری رحمہ اللہ بعد میں روسی استعماریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تخار میں مذکورہ کتب کے علاوہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد میں واپس بدخشان چلا گیا اور اپنے چاچا مولانا محمد شریف سے علمی پیاس بجھانے لگا۔ افغانستان کے مختلف مدارس سے اپنا دامن بھرنے کے بعد مزید علم کے حصول کے لیے میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کیا۔ یہ افغانستان میں ظاہر شاہ کے دور حکومت کی بات ہے۔ چونکہ گھر کے مالی حالات کمزور تھے، اس لیے سفری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کاشتکاری کرنا پڑی، کیونکہ بدخشان میں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ کاشتکاری سے کچھ رقم آئی اور میں 1965 میں ایک طالب علم کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر شروع میں کوہاٹ کے دینی مدرسے دارالعلوم تعلیم القرآن میں داخلہ لیا۔ اس مدرسے میں اپنے وقت کے ایک عظیم مدرس شیخ عبدالغفار رحمہ اللہ سے کتاب قاضی مبارک پڑھی، جبکہ شیخ احمد گل سے تفسیر بیضاوی اور شیخ نعمت اللہ سے ہدایہ جلد سوم کا درس لیا۔ اگلے برس ملکی ممتاز درس کا جامعہ حقانیہ گھوڑا خٹک میں داخلہ لیا۔ وہاں وقت کے جید شیوخ سے استفادہ کیا، جن میں مفتی محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، مفتی محمد فرید رحمہ اللہ اور شیخ فضل الہی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔
1 سال جامعہ حقانیہ میں پڑھنے کے بعد میں ان فنون کی تعلیم کے لیے سوات کا رخ کیا، جنہیں عموماً مشکل سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر دارالعلوم سوات میں داخلہ لیا اور منطق اور فلسفہ سمیت سارے عقلی علوم اپنے وقت کے مشہور عالم شیخ خان بہادر المعروف مارتونگ بابا اور شیخ کفایت اللہ سے حاصل کیے۔ سوات میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے کراچی کا رخ کیا تاکہ وہاں اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ سے استفادہ کر سکوں۔ کراچی پہنچ کر میں نے علامہ بنوری ٹائم کے رحمہ اللہ کے کردہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ درجہ ثانویہ میں داخلہ لیا۔ درس نظامی کے آخری 2 سال میں علامہ بنوری رحمہ اللہ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتا رہا اور اسی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوا۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ سے حدیث کی 2 مشہور کتابیں صحیح بخاری مکمل اور جامعہ ترمذی کا پہلا حصہ پڑھا، جبکہ علامہ بنوری رحمہ اللہ سے مجھے تفسیر کا کچھ حصہ پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اس جامعہ میں مولانا فضل محمد سواتی، مفتی اعظم پاکستان مولانا ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، مولانا ادریس میٹھی، مولانا مصباح اللہ شاہ رحمہ اللہ جیسے وقت کے نامور علماء کرام سے مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ 1971 میں جامعہ بنوری ٹاؤن سے فراغت کے بعد 2 سال جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل قانونی کراچی کے شعبہ تدریس سے منسلک ہوا، جہاں میں نے مختلف علوم فنون کی کتابیں پڑھیں۔ 2 برس بعد مجھے میرے شیخ علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اپنے پاس بلایا اور میں اپنی مادری علمی جامعہ بنوریہ ٹاؤن میں مدرس لگ گیا۔ 1974 سے تاحال 44 برسوں سے یعنی اسی جامعہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آپ نے عربی اور فارسی میں کئی کتب تحریر و تصنیف فرمائیں۔ علامہ بدخشانی صاحب کہتے ہیں کہ سعودیہ والوں نے ریاض میں تعینات افغان سفیر سے فارسی کا اچھا ترجمہ طلب کیا تو سفیر نے میرا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا، جس کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد سعودی علماء نے مطمئن ہو کر اسے منتخب کر لیا۔ یہ سب حق تعالیٰ کا کرم تھا، ورنہ تو افغان سفیر مجھے جانتا نہ تھا اور نہ میں نے کبھی اس کی فرمائش کی تھی۔ یہ سب حق تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ بتاتے ہوئے مولانا کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس ترجمے کے لیے فارسی دری کا انتخاب کیا اور ترجمہ بھی انتہائی سال اور فام ہے۔ فارسی کے 2 لہجے ہیں، ایک ایرانی اور دوسرا دری۔ افغانستانی اور وسطی ایشیائی کے ممالک میں دری لہجہ مستعمل ہے اور یہی لہجہ عربی سے زیادہ قریب ہے۔ جب سعودی عرب سے ترجمہ چھپا تو مجھے اس کا معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی تو میں نے انکار کر لیا کہ قرآن کریم کی خدمت پر معاوضہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تھا مختصر تعارف حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے اکابر اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔